سیدنا ابو زرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کملی والے آقا دا یار صحابی رسول اللہ دا آپ فرماؤندے نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دی جماعت نال سی میرے عربی تاجدار باہر مدینہ پاک تو تشریف لائے گئے خزاں دا موسم سی درختان دے پتے جناب زمین تے گر رہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت مبارک دیا دو شاخہ پھڑ لیاں اپنے مبارک ہتھاں دے اندر تے انہاں نو ہلایا پتے جھڑن لگ پے زمین تے آن لگ پے گرن لگ پے حضور نے فرمایا صحابہ نماز پڑھن والا نمازی جو دو نماز پڑھ دے اس دے گناہ ایویں گر دے نے ایویں جھڑ دے نے جیویں اس درخت دے پتے پہ جھڑ دے توجہ ہے اے برکت نماز دی ہے برکت نماز دی ہے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک بی بی حاضر ہوئی اے پاک کلیم میں گناہ کر بیٹھی میں توبہ بھی کی تھی تو سا بھی دعا فرما دے اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے میں نے معاف کر دے سیدنا موسیٰ کلیم پاک نے فرمایا بی بی گناہ کی کیتا ہے کہنے لگی میں غیر عورت غیر مرد نال ملیاں حمل ٹھہر گیا بچہ پیدا ہویا میں گلہ دبا کے قتل کیتا ہے موسیٰ کلیم اللہ فرمایا نس جا ایڈی بدبخت تیری وجہ نال آسمان تو عذاب اتر پوے عذاب نہ آ جائے چلی جا رب العالمین نے نا موسیٰ کلیم اللہ نو وائی مبارک فرمائی فرمایا میرا کلیم ایک توبہ کرن والی نو نسا دیتا ہی اے کلیم تینو علم نہیں ایندے تو وڈا بھی مجرم ہے گناہگار بدبخت دے تو وڈا بھی ہے موسیٰ کلیم عرض کر دن مولا کریم ایندے نالو وڈا گناہگار کہ زانی عورت گناہ کیتا ہے حمل ہویا بچہ قتل کر دیتا ہے ایڈی مجرم ایندے تو وڈا مجرم موسیٰ کلیم اللہ نو اللہ رب العالمین نے فرمایا کلیم او وڈا گناہگار ہے جڑا بے نماز ہے نماز چھڑ دے نماز چھڑن والا ایندے تو وڈا مجرم ہے گناہگار ہے میرا بھائی نماز نہ پڑھنا جرم عظیم ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر او دا دین اللہ قبول نہیں کردا اور نماز پڑھن نال اللہ تعالی راضی ہوندا نگاہ رحمت نال ویکھدا ہے بندے نو نمازی نو اللہ اپنا محبوب بنا لیندا ہے کوئی عذر قیامت نو اللہ تعالی بے نماز دا قبول نہیں کرے گا اتھے کوئی بہانہ بناوے یار میرے کپڑے نہیں سن میرے جناب بخار بڑا سی میں نو سر درد بڑی سی یار میں کام میں کھلاؤں یار میں کی کرنا تے دو مربع نو پانی لامڑا میں کھاد سٹنی اے بھائی اے عذر کوئی قبول نہیں جتھے بھی ہیں نبی دی رحمت و برکت نال اللہ تعالیٰ ساری زمین نو مسجد بنا دیتا مسجد نہیں آ سکتا جتھے کھلے نماز پڑھ وقت ہو گیا نماز پڑھ اللہ تعالیٰ تیرا قیامت نو اے عذر قبول نہیں کرے گا اتھے تیرا عذر چل جائے گا مولوی صاحب نو آکھ دیں گا استاد جی میں کی کرتا 3 مربع دا پانی لاؤنا استاد جی میں دفتر اچ بیٹھوں رش اینا میں دستخط کر رہا ہوں میرے کو وقت کوئی نہ میں بادشاہ او بھائی کوئی عذر اللہ اپنی بارگاہ قبول نہیں کرے گا ہاں جی حدیث پاک کے میدان معاشر دے اندر توجہ ہے میدان معاشر دے اندر اللہ رب العالمین رحمت والا ہے وہ کوئی حجت نہیں چھڑے گا وہ ایڈا عدل والا ہے انصاف والا ہے اللہ تعالیٰ ہر دی حجت نو توڑ دے گا بے نماز نو اللہ بلائے گا بارگاہ رب العالمین دے اندر جو بے نماز کھڑا ہونا ہے اللہ رب العالمین فرمائے گا 10 نماز کیوں چھڑ دا رہے ہیں نماز نہیں پڑھی وہ بے نماز عرض کرے گا مولا کریم میں بادشاہ سا دنیا دا میرے کولوں کم ہی اننے سن مخلوق دی میں خدمت ہی نہیں کردا سا میرے کولوں تے سر کھنن دا دند دے اندر خلال کرن دا تیلی مارن جنہ وقت نہیں سی اے رب العالمین میں نماز کیویں پڑھدا مصروفیات انی سی بادشاہی دی مخلوق دی خدمت رات نو دن نو انہاں دے کم کاج دے اندر میں مصروف رہندا سا میرے کولوں وقت ہی نہیں سی سر کھنن دا میں نماز کیویں پڑھدا
رب العالمین جل جلالہ اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نو بلائے گا ان دے مقابلے دے اندر، اس دے مقابلے دے اندر اللہ فرمائے گا میرے نبی نو بلاؤ سلیمان علیہ السلام نو، روئے زمین دے بادشاہ سن، داؤد علیہ السلام نو بلاؤ۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اے بے نمازی، اے میرے نبی نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نو تے ایڈی وڈی بادشاہی کہ روئے زمین دے بادشاہ سن سلیمان علیہ السلام، پوری روئے زمین دے بادشاہ بھی سن، رعایا دی خدمت بھی کردے سن، مصروفیت بھی رہندے سن، پھر بھی نماز پڑھدے سن، نماز نہیں سن چھڑ دے۔ تو چھوٹے جے ملک دا بادشاہ بن کے مصروفیت دی نماز چھڑ بیٹھے ہیں، لہذا اے تیری اپنی کوتاہی اور غفلت دی وجہ نال تیری نماز چھٹی ہے۔ جے نماز بادشاہی دی مصروفیت دی وجہ نال چھڑی جاندی تے سلیمان علیہ السلام چھڑ دیندے، داؤد علیہ السلام چھڑ دیندے، اتنی مصروفیت دے باوجود انہاں نماز نہیں چھڑی، لہذا تیری اپنی غفلت سی، محرومی سی، تو نماز چھڑی، لہذا فرشتے ہوئے نو پھڑو جہنم سٹ دو، یعنی عذر قبول نہیں۔ پھر ایک مریض پیش ہوئے گا رب دی بارگاہ دے اندر، وہ بھی بے نماز ہونا ہے، رب تعالیٰ فرمائے گا نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یا اللہ میں مریض سا، میں تو چار پائی تو نہیں اٹھ سکتا سا، مرض اتنی شدید سی، میں کی کردہ بڑا مریض سا، یعنی وہ عذر پیش کرے گا، اپنا مجبوری پیش کرے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا فرشتیوں میرے پیغمبر نے حضرت ایوب علیہ السلام انہوں نے بلاؤ، حضرت ایوب علیہ السلام آ جان گے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا ہاں ہون دس، اے میرے نبی نے حضرت ایوب علیہ السلام ایڈے مریض سن کہ انہاں دیاں مرض دا ذکر احادیث رسول اللہ چاہے قرآن بیان فرماندا ہے، ایڈے مریض سن، ایڈے مریض ہون دے ایوب علیہ السلام باوجود او میری یاد اور میرے ذکر تو غافل نہیں ہوئے، نماز نہیں چھڑی، یاد میری نہیں چھڑی حضرت ایوب علیہ السلام نے۔ لہذا یہ نماز چھڑنا تیری اپنی غفلت سی، اپنی کوتاہی سی، سستی سی، جس دی وجہ نال تو نماز چھڑی، لہذا فرشتیوں انہوں پھڑو جہنم سٹ دو، اندہ عذر بھی اللہ دی بارگاہ قبول نہیں ہونا۔ پھر ایک مال عیالدار یعنی بہت بچے رکھن والا بے نمازی او رب دی بارگاہ پیش ہونا، رب فرمائے گا ہاں تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ عرض کرے گا مولا کریم میرے بچے بڑے زیادہ سن تے میں انہاں دی خدمت واسطے سارا دن محنت کردا سا، مزدوری کرنی، میں جناب رات نو بھی کام کرنا، دن نو بھی کام کرنا، رزق روزی کمانی اپنے بچیاں دی خاطر، تے میرے کو وقت نہیں سی میں نماز پڑھدا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا میرے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نو بلاؤ، بے نیاز بے او دی دلیل توڑے گا رب سونا، ایویں نہیں بے چلو اے آخ دخل ہے تے میں کہتا کوئی عذر قبول نہیں چل جانم، اللہ ان دا عذر توڑے گا، او دی حجت توڑے۔ اللہ فرمائے گا میرے یعقوب علیہ السلام نو بلاؤ، حضرت یعقوب علیہ السلام آ جان گے۔ اللہ فرمائے گا ویک حضرت یعقوب دی بہت میرے نبی دی اولاد سی بہت زیادہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام دی جدائی دے اندر جناب اتنے کمزور ہو گئے، اکھاں دی دید جاندی رہی، انہاں دی کمر ٹیڑھی ہو گئی، او دے باوجود شدت غم انہاں تے زیادہ، پھر بھی انہاں نماز نہیں چھڈی۔ اللہ اکبر، اولاد بھی کثرت نال، پھر بیٹے دی جدائی، اکھاں دی دید جاندی رہی، پھر بھی انہاں نماز نہیں چھڈی۔ لہذا تو اپنی غفلت اور سستی دی وجہ نال چھڑدا رہا، لہذا فرشتیوں پڑھو انہوں جہنم سٹ دیو۔ ایک عورت پیش ہوئے گی بے نماز، اللہ فرمائے گا ہاں میری بندی تو نماز نہیں پڑھی، یا اللہ میں اپنے گھر والے دی بڑی خدمت کر دی سا، بڑا ظالم ہاں، میں اکھا نہ مننا تو مینوں ماردا ظلم کردا، میں ہر وقت دی خدمت واسطے تیار رہنا، بھئی او دا حکم آوے میں فوراً کراں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اے عذر ہے تیرا؟ ہاں جی۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اے فرشتیوں میری بندی نو پیش کرو جدا نام حضرت آسیہ ہے، اللہ فرعون دی گھر والی۔ اللہ فرمائے گا ہاں میری بندی ہے، دس تیرا خامد ظالم آ یا اس دا آسیہ دا خامد فرعون ظالم آ؟ واقعہ کہ یا اللہ فرعون ظالم آ۔ اللہ فرمائے گا میری بندی حضرت آسیہ ایڈے ظالم دی گھر والی ہو کے
او ظلم کردہ، او دا ظلم کائنات وچ مشہور، او دے باوجود خدمت بھی کر دی رہی، میری یاد بھی کر دی رہی، میرا ذکر بھی کر دی رہی، نماز بھی پڑھ دی رہی، ایک لمحہ بھی میری یاد تو ذکر تو غافل نہیں ہوئی۔ لہذا اے میری بندی، اے تیرا عذر کہ میرا خامد ظالم سی تے میں ہوندی فرما برداری اچ کھلی راندی تھا، اے تیرا عذر نماز چھڈن دے معاملے چ نامقبول ہے، اے کوئی تیرا عذر قبول نہیں، لہذا فرشتیوں پڑھو اینو جہنم لے جاؤ۔ تو میرا بھائی کوئی بھی عذر جویں اساں آج دنیا دے اندر، استاد جی آج میرے سر نو بڑا درد آ، استاد جی میرے آج کپڑے نہیں صحیح ہیں، استاد جی میں سارا دن کام وچ اج رجا رہا، اج استاد جی میں کام بڑا کرنا، میں یہ کرنا، بھائی اے اللہ اپنی بارگاہ قبول عذر نہیں کرے گا۔ نماز کسی بھی صورت مسلمان نو معاف نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، برکت والی ہے نماز۔ اللہ رب العالمین فرماندا ہے حدیث پاک ہے، اللہ دے نبی فرمایا کہ جدو مسلمان نماز نو کامل طریقے نال پڑھدا ہے، صحیح وضو کردا ہے اور یک سوئی دے نال، دل جمعی دے نال، پوری توجہ نماز دے اندر رکھ کے نماز پڑھدا ہے، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میں وعدہ کرنا کہ میں اس نو جنت عطا کراں۔ اور اللہ تعالیٰ کدے وعدہ خلافی نے کردہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، رب سونا فرماندا ہے میں کدے اپنا وعدہ خلاف نہیں کردہ۔ جدو مسلمان پوری توجہ دے نال، خشوع و خضوع آخدن دل دی یکسوئی، توجہ پوری، دنیاوی خیالات نہ ہوئے، صرف نماز چوے کہ میں رب دی بارگاہ کھڑا، میں مجرم ہاں، او میرا حساب لین والا ہے، او میرا رب ہے، میرا رحمان رحیم ہے، پوری توجہ نماز دے اندر ہوئے اور اس طریقے نال نماز پڑھے، اللہ فرمایا میں وعدہ کرنا کہ میں انہوں بغیر حساب جنت عطا کروں۔ اور جو بندہ نماز ادا نہیں کردا، اللہ دے نبی فرمایا رب دی مرضی، رب چاہے تو انہوں عذاب دے وے، رب چاہے تو انہوں جنت دے وے، لیکن جڑا ادا کرتا ہے اللہ فرمایا اس نال میرا وعدہ ہے میں اس نو جنت عطا کرا۔ بنی اسرائیل ایک بی بی فوت ہو گئی، اس دے بھائیوں دی قبر کھودی، جنازہ پڑھ کفن دیتا، قبر دے اندر داخل کر دیتا، دفن ہو گئی، واپس آئے انہوں خیال آیا میری تے تھیلی پیسوں دی گر گئی وچ قبر دے، اٹھان واسطے گئے، اٹ کڈی تے اندر پوری قبر دے اگ بھڑک رہی، واپس پلٹے، بہت پریشان ہوئے، بہت روئے کہ بہن میری قبر دے اندر جل رہی، قبر بند کی تھی، شدید آ کے روئے، بڑا غم ہویا، اپنی والدہ کل گئے، ماں دس عمل کی کر دی سی، یہ دا کام کی سی؟ آپ نے فرمایا پتر تو ماجرہ کی تکیا، اماں میں قبر کھولیے، میں تکیا ہو دی قبر اگ پہ بل دی، ماں دس ہو دا ماجرہ کی سی، کام کی کر دی؟ ماں کہنے لگی پتر نماز تے پڑھ دیا مگر وقت گزار کے، نماز پڑھ دی سی مگر وقت گزار کے پڑھنا، بے وقتی جا پڑھنی، لیٹ ہو جس لے ویکھنا سورج ڈبنا لاتے ہون جناب اثر پڑھ رہی، ویکھنا ظہر دی نماز ہو جس لے دیگر دا شروع ہونے والا وقت اس لے جا کے بج کے وقت ضائع کر کے نماز پڑھ دیا، یعنی نماز نو اپنے وقت تے نہیں پڑھ دی، تے بھائی نے اپنی اکھ نال ویکھیا قبر اگ نال بھری پئی، نماز پڑھ دی تے ہے لیکن وقت گزار کے پڑھ دی، اپنے وقت چ نہیں پڑھنی، تو بھائی انہاں نال کی بنے گا جڑے سرے تو نہیں پڑھ دے، سرے تو نہیں پڑھ دے۔ او بھائی اپنی آخرت دی تیاری کر، فکر کر نماز دی، نماز دی فکر کر، جی میں کام کاج دا ناغا نہیں، ساڑھا روزی دا ذریعہ ہے، نماز ساڑھی آخرت دا ذریعہ ہے، نماز آخرت دا ذریعہ ہے، یہ دی معافی نہیں، اس دا ثواب بھی عظیم ہے اور اس دا جڑا عذاب ہے وہ بھی بہت بڑا ہے۔ تو نماز ہر مسلمان تے فرض ہے، 5 وقت تے بالغ تے، وہ بادشاہ ہے، گداگر ہے، امیر ہے، فقیر، مرد اور عورت تے نماز ہے۔ تو جس دی نماز پوری ہے، نماز پوری ہے نہیں چھڑدا، اس دا باقی دین بھی اللہ قبول فرما لائے گا، باقی اعمال بھی اللہ قبول فرما لائے گا۔ تو جس دی نماز وچ کمی ہے اللہ تعالیٰ دا باقی دین قبول نہیں فرمائے گا۔ تو ہر مسلمان ایسا کوشش کریے نماز وقت تے پڑھیے اور اپنی نماز نو ایسا صحیح کریے، مثلا شرم نہیں کرنا،
مثلا ثنا ہے سبحانک اللہم، اساں ایک باری استاد صاحب نو، اپنے عالم صاحب نو، اپنے امام صاحب نو سناویے استاد جی وچ کوئی غلطی تے نہیں، ثنا سناویے، الحمد شریف سناویے، جڑیاں سورتاں سا پڑھنے ہیں او سناویے، التحیات سناویے، ادھے وچ لفظ ہوندے کچھ مشدد، جویں التحیات للہ والصلوات، کئی بندے انہاں وچ غلطی کر جاندے ہیں، التحیات للہ والصلاۃ اس طرح پڑھ دے، وہ غلط ہو جاندی ہے نماز۔ اللہ دے نبی فرمایا کئی نمازی 70 سال نماز پڑھ دیں مگر انہوں نے نماز فائدہ نہیں دیندی، کیوں؟ انہاں دے ایک تے رکوع سجود وچ غلطی ہے اور دوسری انہاں دی نماز صحیح نہیں۔ اساں نماز اپنی صحیح کریے تاکہ رب سونا سانو نماز جڑا اساں پڑھنے ہیں نا صحیح تلفظ نال ادا ہوئے اور اللہ سانو اجر عظیم نماز پڑھن تے عطا کرے۔ دعا ہے اللہ سونا نماز دے تمام کرن دی، خود بھی پڑھیے، اپنے گھر دے افراد، بچیاں نے، گھر والیاں نے، انہوں نے بھی نماز دی تلقین کریے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اللہ فرمائے ایمان والے اپنے آپ نو اور اہل و عیال نو، بیوی بچیاں نو جہنم دی اگ تو بچاؤ جس دا بالن انسان تے پتھر ہون گے۔ اللہ سونا سانو پوری نبی سرور دی امت نو جہنم تو محفوظ رکھے اور رحمت خداوندی نال جنت عطا کرے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔